السلام علیکم، کہانیوں کا سبق چینل پر خوش آمدید۔ اس چینل پر آپ کو ہر کہانی ایک نئی سیکھ دے گی۔ اگر تم کچھ کر نہیں سکتی تو تمہارا یہ کرب جھوٹا ہے، اور ہر وقت چھائی رہنے والی یہ سستی، ناکاراپن، بے چارگی، خوف، ریاکاری سچ ہے۔ یہ آواز اس کی سماعتوں سے ٹکراتی تھی، مگر یہ اس کے اندر سے ابھری تھی۔ میرا کرب کیوں کر جھوٹا ہو سکتا ہے؟ یوں جیسے ہر وقت کوئی میرے دل کو کھرچ رہا ہو، اس میں چھید کر رہا ہو۔ میری کھال کے نیچے ہر وقت آگ جلتی رہتی ہے، میرا پنڈا ہر وقت تپا رہتا ہے۔ کچھ سمجھ میں نہیں آتا، کچھ بن نہیں پڑتا۔ میرا کرب کیسے جھوٹا ہو سکتا ہے؟ اپنے حال پر اس کی بے بسی رلانے والی تھی۔ اگر تمہارا حال ایسا ہی ہے تو تم بدل جاؤ، ویسی کی ویسی نہ رہو جیسی اس حال سے پہلے تھی۔ میں تو بدلتی ہوں لیکن بدلا ہی نہیں جاتا۔ کئی بار میں سمجھتی ہوں کہ میں بدل گئی ہوں، لیکن کچھ عرصے بعد خود کو پھر اسی حالت میں پاتی ہوں۔ کوئی راستہ ملتا ہی نہیں جس پہ میں چلوں اور بدل جاؤں۔ راستہ اگر ڈھونڈنے سے نہ ملے تو خود بنانا پڑتا ہے۔ اپنی منزل کی جانب جانچ پڑتال کر کے خود چلنا پڑتا ہے۔ اتنا مشکل کام مجھ سے نہیں ہوتا۔ اس کی ساری بے چینی اور تڑپ پر یہ ایک بے بس کسل مندی اور سستی غالب آ گئی۔ وہ عاجز آ کر بولی تھی، تو پھر مان جاؤ کہ یہ کرب جھوٹا ہے۔ اف، وہ آواز! میری جان نکلتی رہتی ہے ہر وقت، ہر لمحہ۔ یہ جھوٹ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کی تڑپ! لیکن تم زندگی کے لیے ہاتھ پاؤں بھی تو نہیں مارتی؟ اتنی ہمت کاش میرے اندر ہوتی، وہ ٹوٹے ہوئے لہجے میں حسرت سے کہہ کر رو پڑی۔ اگر تم ریاکاری اور سستی چھوڑ دو تو سامنے ہمت ہی ہمت ہے۔ آواز دوستانہ ہو گئی۔ مجھ سے اپنے اندر کی تپش برداشت نہیں ہوتی۔ دل کو جلانے والی، روح کو رلانے والی سانس بھی ڈھنگ سے نہیں لی جاتی۔ اور اسی تپش کا علاج تم غفلت سے، بیکار لگو کاموں سے کرتی ہو، مرض کو بگاڑ رہی ہو۔ دراصل تو یہ مرض ہے ہی نہیں۔ اس میں ڈوب جاؤ، اس کا سامنا کرو، اس میں شفا ہے۔ تمہاری ہر مشکل کا حل نکل آئے گا۔ وہ ہمدرد آواز مرہم کی طرح اس کے ہر زخم پر لیپ بن کر پھیل گئی تھی۔ ایک دم سے جلتے ہوئے زخموں کو تسکین ملی تھی۔ ایک عرصے کی جھنجھلاہٹ اور بے دلی کو ایک عزم ملا تھا، نئے سرے سے کوشش کرنے کا شعور۔ سارہ خلیل ایک ایسا نام تھا جو اب کسی تعارف، کسی حوالے کا محتاج نہیں رہا تھا۔ اتنے عرصے اس کی عمر کے سال نہیں تھے جتنی کتب وہ تحریر کر چکی تھی۔ مشہور ہونا ایک اور قصہ ہوتا ہے، لیکن اچھا لکھنا ایک الگ خوبی، ایک الگ وصف، اور سارہ خلیل کے پاس یہی وصف تھا، اور بہت خوب تھا۔ وہ معروف تھی سو مصروف بھی رہتی تھی، اور آج اس مصروفیت میں سے تھوڑا وقت ایک انٹرویو کے لیے بھی نکالا تھا۔ ایک معروف میگزین کے انٹرویو کے لیے صحافی اس کے گھر پہنچ چکا تھا۔ صحافی ندیم علی جانتا تھا کہ مس سارہ عام طور پر انٹرویو دیتی ہی نہیں، سو اس خاص طور پر دیے جانے والے انٹرویو کو وہ بے حد خاص بنانا چاہتا تھا۔ روایتی خاطر تواضع کے بعد وہ سوالات کا آغاز کرنے لگا۔ سال 9 کے شمارے میں سارہ خلیل کا انٹرویو قارئین کے لیے ایک خاص تحفہ تھا، جس میں بے شمار سوالات تھے جو اس کے قاری اس سے پوچھنا چاہتے تھے، اس کی زندگی کے مختلف گوشوں کو جاننا چاہتے تھے۔ بہت سارے قاری یہ جاننے کو بےتاب تھے کہ آخر سارہ خلیل میں ایسی کیا خاص بات ہے کہ وہ اس قدر عمدہ طرز کی تحریر رکھتی ہے۔ اس کی زندگی کیسے ماحول میں گزری ہے، کس قسم کی تربیت ہوئی ہے، والدین، خاندان، دوست و احباب کس قسم کے ہیں، اس کا لباس، اس کا مزاج، خیالات، سب کچھ جان لینے کے شوقین قارئین کی تعداد کم نہیں تھی،
اور پھر یہ خصوصی انٹرویو بہت سارے لوگوں کو حیرت میں ڈال گیا جب انہوں نے سارہ خلیل کے خیالات بھی جانے اور واقعات بھی۔ اپنی زندگی کے بارے میں وہ بتا رہی تھی۔ ایک بےحد عام سی لڑکی جو ملجگے حلیے میں رہتی ہے لیکن صفائی پسند کہلانے کی شوقین ہوتی ہے، اپنی بےحد عام سی شکل و صورت کو حسینۂ عالم گرواتی ہے، حسد کرتی ہے، سست ہوتی ہے، کامچور ہوتی ہے اور سب سے بڑھ کر بدتمیز گستاخ ہوتی ہے۔ میں بھی ایسی ہی تھی۔ کچھ مختلف نہ تھا میرے لڑکپن میں۔ اس نے اپنی فنی صلاحیتوں کے راز سے پردہ اٹھایا۔ جب میں نے لکھنے کا آغاز کیا تو میں اپنے سبجیکٹ میں ایک بہت بڑی ڈگری رکھتی تھی مگر کوئی خاص تجربہ نہیں تھا۔ والدین اور خاندان کے تعارف میں سارہ خلیل نے کہا۔ والدین اور خاندان کی محبت اور اعتماد سے شروع سے ہی حاصل تھا، لیکن اسے سمجھنے میں ہمیں بہت وقت لگا ہے۔ اسی وجہ سے زندگی کا ایک اہم حصہ ضائع ہو جاتا ہے، لیکن در حقیقت وقت ضائع نہیں ہوتا بلکہ کام آتا ہے۔ اگر ہم محبت اور اعتماد کو سمجھ جائیں تو زندگی سہل ہو جاتی ہے۔ ہم لوگوں کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم جذباتی لوگ ہیں، بلا کے خوش فہم اور حد درجے کے بدگمان۔ بس انہی تضادات کے باعث زندگی مشکل ہو جاتی ہے۔ ہم عام سے لوگ تھے، مڈل کلاس، زیادہ ان پڑھ، کچھ پڑھے لکھے افراد کا۔ ہمارے خاندان میں نہ زیادہ دولت تھی نہ غربت تھی۔ اور آخر میں صحافی نے ساری کڑیوں کو ملاتے ہوئے پوچھا، مس سارہ، آپ نے اپنی زندگی کو جس قدر عام بنا کر ہمیں دکھایا ہے یہ یقیناً ہمارے قارئین کے لیے حیرت کا باعث ہوگا، لیکن اس قدر عام طرز زندگی میں ایسی کون سی خاص بات تھی جو آپ کی زندگی کے دھارے کو یکسر ہی بدل گئی؟ بہت ساری عام باتیں مل کر خاص بن جایا کرتی ہیں۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ خصوصیت ہمارے باہر نہیں اندر ہوتی ہے اور ہونی چاہیے۔ اپنے اندر کی آواز، اپنے من کی تپش کا اگر ہم سامنا کر لیں تو ہم خاص ہو جاتے ہیں، وگرنہ سب عام ہیں۔ ہم میں سے ہر شخص کے اندر ایک آواز ہر وقت ابھرتی ہے، ایک تپش ہمیں زندگی کے کسی نہ کسی حصے میں ضرور محسوس ہوتی ہے اور ہم اسے نظر انداز کرتے جھٹلاتے رہتے ہیں۔ اگر ہم اس سے غافل ہو جائیں تو سمجھ لیں کہ آگے کی زندگی عامیانہ ہی ہوگی، اور اگر اس تپش کے اندر اتر جائیں، اس کا سامنا کر لیں تو بیرونی زندگی کے تمام ٹکراؤ بے معنی ہو جاتے ہیں۔ ہم ایک خاص زندگی گزارتے ہیں جس میں عمومیت ہوتی ہے، رعونت ہوتی ہے، عاجزی ہوتی ہے، بے بسی نہیں۔ سب سے اہم بات اسی انداز کی آواز کو سننا، سمجھنا اور اس کے ساتھ ساتھ رہنا ہے۔ میں بھی ایک عرصہ اسے نبر و آزما رہی تھی اور عامیانہ زندگی گزارتی تھی، لیکن جب میں نے اس آواز کو سننا، سمجھنا اور پھر اس پر عمل کرنا شروع کیا تو یقین جانیے میں اپنے آپ میں خاص ہو گئی۔ میرے ذائل میرے خصائل بن گئے۔ ایسا ہوتا ہے، ایسا ہو سکتا ہے۔ ایک غلیظ، گستاخ، بدزبان، بے ادب، جاہل، شکی، حاسد، بے اعتماد، بے شرم، خوفزدہ لڑکی ایک باادب، سلجھی، سمجھدار، باشعور انسان کے پیکر میں ڈھل گئی، بس اندر کی آواز کے باعث۔ سارہ خلیل کے قارئین جو پورے ملک میں پھیلے ہوئے تھے، سب نے انٹرویو پڑھا تھا۔ وہ جو اپنے اندر کی آواز کو پچھاڑ کر بہت آگے بڑھ آئے تھے، اتنا کہ اب وہ آواز سنائی نہ دیتی تھی، وہ سب خود کو بہت خاص سمجھتے تھے اور عامیانہ زندگی گزار رہے تھے، اور وہ بھی جو اس آواز سے نبر و آزما تھے، جن کا دل ایک درد محسوس کرتا تھا، جن کا جسم ہر وقت تپش محسوس کرتا تھا۔ عامیانہ قارئین نے انٹرویو سب کچھ جلدی جلدی جان لینے کی خواہش میں بہت جلدی پڑھا تھا، اور پڑھ کر کچھ نخوت، کچھ غرور، کچھ استہزاء سے سوچا تھا، اچھا تو یہ ہے سارہ خلیل، عام سی ہے۔ اور قارئین کے دوسرے طبقے نے
جلتے ہوئے زخموں پر سارا خلیل کے آخری الفاظ مرہم کے لیپ بن کر پھیل گئے تھے۔ ان کی ایک عرصے کی جنجلاہٹ اور بے دلی کو ایک عزم ملا تھا، نئے سرے سے کوشش کرنے کا شعور، وہی جو ایک عرصہ پہلے سارا خلیل کو اپنے اندر کی آواز سے ملا تھا، اور اس نے اپنے من کی تپش کو جھیلا تھا اور اپنے کرب کو سہا تھا۔ ایک تبدیل شدہ بہت خاص انسان بن کر ابھری تھی۔ امید ہے کہ آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہوگی، تو جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ سب سے پہلے آپ تک ہماری کہانی پہنچ سکے۔